صفحہ نمبر 4، آیت نمبر ہے 116، آیت نمبر ہے 116۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بات ماننے لگ جائیں اکثر من فی الارض، زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ آپ کو اللہ کی راہ سے روک دیں گے، ہٹا دیں گے۔ کیوں؟ ان یتبعون الا الظن، اکثر لوگ اٹکل پچو گمان پر چلتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ غلط راستوں پر بھٹکتے رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ایمان والوں کو سختی سے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے یہ دیکھنے لگ جاؤ کہ اکثریت کیا چاہتی، اکثر لوگوں کا میلان کیا ہے، اکثر لوگوں کا رجحان کیا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں ہمیشہ اکثریت جاہلوں کی، غلط روش پر چلنے والوں کی، اکثریت ہمیشہ ان لوگوں کی ہوگی جو سیدھی راہ پر نہیں ہوں گے۔ ہدایت یافتہ، صحیح معنی میں عقل مند، معاملہ فہم، وہ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اگر اکثریت کو دیکھ کر چلنا ہے تو پھر آپ دین پر نہیں چل سکتے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا لوگوں کے عمومی اور اکثری رجحان کو آپ نے نہیں دیکھنا۔ سب سے پہلے آپ پر اللہ کی وحی آتی ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ نمبر 2، جہاں وحی نہ آئے، اللہ نے آپ کو سب سے بڑا عالم اور کائنات کا سب سے بڑا عقل مند بنایا ہے۔ آپ
اللہ کے دیے ہوئے فہم، علم، شعور، نبوت، فراست، دانائی، اور اس کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے جو معاملہ فہم لوگ ہیں ان سے آپ مشاورت کریں، مشاورت کر کے فیصلے کریں۔ اگر اکثریت کو دیکھیں گے آپ اپنے اللہ سے دور چلے جائیں۔ اس سے بھائی مجھے اور آپ کو دو باتیں سمجھ آئیں۔ ایک مسلمان اور مومن کا کام یہ نہیں ہے وہ یہ دیکھے کہ معاشرے کا رجحان کیا ہے، وہ خاندان، معاشرہ اور لوگوں کے عمومی مزاج کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے، چونکہ اکثریت دین سے دور، سمجھ سے دور، علم سے دور رہے گی۔ قرآن کی اسی آیت سے اسلام کا نظام اور جمہوریت کا نظام، جمہوری نظام میں بنیادی فرق سمجھ آ جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے اسلام کا طرز نظام اور طرز حکومت اور ریاست کو چلانے کا کیا مزاج ہے اور طرز جمہوریت کیا ہے، قرآن کی اس آیت سے بڑا کھل کر دو ٹوک واضح سمجھ آ جاتا ہے۔ جمہوریت میں جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے جمہوریت کھڑی ہی اس پتھر پر ہے کہ اکثریت کی رائے کو دیکھنا ہے۔ اکثریت جدھر جائے گی آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اکثریت اس طرف آئی، یورپ کے ملکوں میں بل پاس ہو رہے ہیں ہم جنس پرستی کے، چونکہ ملک کی اکثریت اس کو کیا کہتی ہے، ان کا جی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ عقل کے اعتبار سے وہاں کے جو عقل مند سمجھدار لوگ ہیں وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن چونکہ ان کا جو طرز نظام اور حکومت ہے بھائی اس میں کس کو دیکھنا ہے، اکثریت کو، اس لیے وہ گھٹیا سے گھٹیا قانون پاس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اکثریت چاہتی ہے۔ شراب ہے ان کے یہاں، اور پتہ نہیں کون کون سی بےہودہ سے بےہودہ قانون سازی ہے، وہ ساری درست ہے۔ کیوں؟ اکثریت چاہتی ہے۔ اگر ان کے یہاں اکثریت اس طرف چلی جائے کہ عورتوں کا نام مرد ہو اور مرد کا نام عورت ہو، وہ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے۔ کیا چاہتی ہے؟ اکثریت چاہتی ہے۔ ہر گندا سے گندا قانون ان کے یہاں پاس ہوتا ہے، کیوں؟ اکثریت چاہتی ہے۔ اکثریت بغیر نکاح کے اولاد ولد الزنا جو ان کے یہاں بل منظور ہو گئے، کیوں؟ اکثریت چاہتی ہے۔ اس لیے امریکی فوج کا 35% حصہ ان فوجیوں پر مشتمل ہے جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اکثریت چاہتی ہے۔ اور یہی معاملہ ہمارے یہاں آ گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اکثریت کیا چاہتی ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں شراب کے بارے میں ایک بل پیش ہوا تھا۔ اس میں چند دینی لوگوں کے علاوہ اکثریت کدھر تھی؟ شراب کی حمایت میں کھڑی تھی۔ بھائی وہ بل منظور ہو سکا کہ نہیں؟ نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں جتنی دین کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے، بنیاد کیا ہے؟ اکثریت۔ قرآن نے صاف کہہ دیا تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ آپ اگر اکثریت کی رائے کو مد نظر رکھیں گے، اکثریت کبھی بھی اکثریت کا ہونا حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔
اس لیے اسلام کا مزاج اور نظام کیا ہے؟ سب سے پہلے وحی کو دیکھا جائے گا. بھائی سب سے پہلے کس کو دیکھا جائے گا؟ وحی کو دیکھا جائے گا، اللہ کے حکم اور قرآن کو دیکھا جائے گا. قرآن نے جب کہہ دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہ یہ شراب حرام ہے، اب یہاں اکثریت کی رائے چل نہیں سکتی. نمبر 2، جہاں قرآن و سنت کا دو ٹوک حکم نہ ہو، مسلمانوں کے حاکم کو حکم یہ ہے اکثریت نہ دیکھے، اس معاملے کے بارے میں معاشرے کے اہل حل و عقد، فہم و فراست رکھنے والی جو شورا ہے، جو منتخب لوگ ہیں جن کو ایک اسلام میں معیار پر، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے اکابر صحابہ پر ضروری تھا پہلی صف میں نماز پڑھنا. بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شورا تھی نا، مسجد کے جتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ حضرت عمر کی اجازت کے بغیر مدینہ سے سفر نہیں کر سکتے تھے. ایک دن فجر کے بعد نکلے، دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنا اونٹ تیار کر رہے ہیں سفر کے لیے. کہا ابن مسعود کدھر؟ کہا جی کوفہ جا رہا ہوں. مسلمانوں کو اللہ فتوحات دے رہے ہیں، ہم بھی دنیا دیکھیں. حضرت عمر بگڑ گئے. حضرت عمر نے کہا میری اجازت کے بغیر کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں آزاد ہوں، میں جہاں جانا چاہ رہا ہوں، میری طبیعت چاہ رہی ہے میں جاؤں گا. حضرت عمر نے غصے سے کہا مجھے خلافت کی مصیبت میں پھنسا کے خود دنیا میں پھرنا چاہتے ہو؟ مجھے خلافت کی مصیبت میں پھنسا کے خود دنیا میں پھرنا چاہتے ہو؟ اسی وقت لسٹ منگوائی، لکھوائی ساری، 100 سوا 100 بڑے بڑے صحابہ کے نام لکھوائے اور سب کو بلا کے آرڈر جاری کیے میری اجازت کے بغیر مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے، مجھے کسی وقت بھی فیصلہ سازی میں تمہاری رائے کی ضرورت ہے. اور عبداللہ ابن مسعود پر تو سرخ نشان لگا دیا نا، کہا تم تو 1 منٹ کے لیے نہیں جا سکتے. چونکہ حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے ہر موقع پر لینا ضروری سمجھتے ہیں. کہا جناب تم تو نماز سے بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتے، مجھے کسی وقت بھی مشورے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا بعض مرتبہ ایسا ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کے صفیں سیدھی کروا رہے ہیں اور تکبیر سے پہلے روک دیتے، بھائی فلاں مسئلہ ہے پہلے اس کو حل کرو، فلاں مسئلے کے بارے میں قانون سازی کرنی ہے. سب سے رائے لیتے، سب سے کیا لیتے؟ رائے لیتے. اور آپ سارے حضرات جانتے ہیں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے 6 بندوں کی شورا بنائی، 6 بندوں کی شورا بنائی، 3 بندوں کی ڈیوٹی لگائی، مجھے دفن کر کے ان 6 کو کرنا کمرے میں بند، 3 دن میں فیصلہ نہ کرے تو ان کو تلوار سے سیدھا کرو. اب حضرت عمر کو دفن کرتے ہی 6 بندے بیٹھے کمرے میں. بیٹھتے عبد الرحمن بن عوف نے کہا میرے ہاتھ کھڑے، میں تو اس چکر میں نہیں پڑتا، میں تو اس چکر میں نہیں پڑتا. باقی 5 نے کہا اگر آپ اس دوڑ سے باہر ہیں تو فیصلہ آپ کے پاس ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. سعد بن ابی وقاص نے کہا میری رائے بھی وہی ہے. 2 گئے، باقی رہ گئے 4. حضرت طلحہ نے کہا، حضرت طلحہ نے میں تو عثمان کے حق میں بیٹھتا ہوں. 3 رہ گئے. حضرت زبیر نے کہا میں علی کے حق میں بیٹھتا ہوں. 4 گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2. حضرت علی اور حضرت عثمان. ان سے پوچھا ہاں جی، انہوں نے کہا جی جو فیصلہ ہوگا منظور ہے. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ ذرا اندازہ لگائیے اس سے، آخری دن جب تھا اپنے بھتیجے کا دروازہ کھٹکھٹایا تہجد کے وقت. اس نے کہا چچا جی اس وقت؟
غصے سے کہا نالائق تم مزے سے سوئے پڑے ہو، میں نے 3 دن سے نہ سویا نہ کھانا کھایا. تم مزے سے سوئے پڑے ہو، میں نے 3 دن سے نہ کھانا کھایا اور نہ سویا، مجھے کچھ کھانے کو دو. 3 دن کے بعد بھتیجے نے کھانا کھلایا، پھر فجر کی نماز میں آئے. نماز یہ جب تک اگلا خلیفہ منتقل نہیں ہوا، نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف پڑھا رہے تھے. منبر پر کھڑے ہو کے کہا بھائیو 3 دن ہو گئے نہ سویا ہوں نہ کھانا کھایا ہے، اور مدینہ کے ہر بندے سے ملا ہوں، مضافات کے تمام لوگوں سے ملا ہوں، جتنے بڑے صحابہ تھے سب سے تنہائیوں میں مشاورت کی ہے. اس کے بعد پھر اپنا فیصلہ کیا. اس کے بعد پھر فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں دیا فیصلہ کہ ہر بندے کی رائے یہ ہے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن کی اس آیت نے اس وقت پوری دنیا میں جو اکثریت کی بنیاد پر جمہوریت کا جو نعرہ ہے، اسلام کے بنیادی نقطہ نظر سے غلط ہے. اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ شورا، مشورہ. منتخب امیر منتخب ہوگا، اس کی ایک شورا ہو اور امیر پابند ہوگا اس شورا کے مطابق فیصلہ کرنے کا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے. عمومی زندگی میں بھی یہ تو ہو گیا، میں نے ریاست کی سطح پر بات کی ہے. عام زندگی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اکثر کیا چاہتے ہیں؟ بھائی اس کو نہ دیکھو. میں نے بڑی مرتبہ آپ سے بات عرض کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے. لوگ ہمیشہ غلط ہی کہیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ جملہ بھائیوں بہت غلط ہے. بیٹے کی شادی کرنی ہے، فلاں کام کرنے پڑیں گے، لوگ کیا کہیں گے. بیٹی کی شادی کرنی ہے، فلاں کام کرنے ہیں، کیوں جی لوگ کیا کہیں گے. اس کو مسلمان کو، مجھے تو اس پر بعض دفعہ طیش آ جاتا ہے، یہ جملہ تو 100% غلط ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. نہیں، اس کو نہ دیکھو. سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میرا دین مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرا فہم اور شعور مجھے کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد اپنے قریبی عقل مندوں سے مشورہ کرو، وہ جو رائے دیں اس پر عمل کرو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. بھائی لوگوں کا کیا ہے؟ کام ہے باتیں کرنا. اس لیے قرآن نے ذرا کیا فرمایا، دوبارہ ترجمہ دیکھیے. وَإِن تُطِعْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تُطِعْ اگر آپ فرما برداری کریں، اکثر من فی الارض، زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی بات مانیں، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. کیوں؟ یتبعون الا الظن، اکثر لوگ نہیں چلتے مگر گمان پر، خواہشات پر. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، لوگوں میں تھے تو اکثر اپنی مستیوں میں لگے ہوتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ، یقیناً تیرا رب، هُوَ أَعْلَمُ، وہ اچھی طرح جانتا ہے، مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، کون اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. علامہ اقبال کا مشہور ہے نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں ووٹ کو، بالکل علامہ نے قرآن کی اس آیت کی تشریح کی ہے. علامہ اقبال کا یہ جو شعر ہے قرآن کی بالکل اس آیت کا ترجمہ علامہ نے اپنے اقبال میں پیش کیا کہ اس میں تو ووٹ کو گنا جاتا ہے تولا. معاشرے کا سب سے اعلیٰ ترین انسان، علم، تقوی، ہر اعتبار سے اس کا ووٹ بھی ایک ہے، اور اس کے مقابلے میں 4 شرابی بے حیا آ جائیں، 4 کیا 2 آ جائیں، تو جناب ان 2 کو ترجیح ہوگی ایک پر، ان 2 کو ترجیح ہوگی ایک پر. اس لیے قرآن کریم نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دیا. اگلی جو آیت ہے اس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلم، چونکہ غیر مسلموں کے یہاں جانور کو ذبح کرنے کا رواج نہیں تھا، اور اسلام نے آ کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کو ذبح کرو، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، اس کو قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹاؤ، اس کی 4 رگوں کو کاٹو، اس میں بہتا ہوا خون اچھی طرح نکالو، پھر جانور تمہارے لیے حلال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں نے یہ کہا کہ جی یہ کہ عجیب اصول ہے تمہارا مسلمانوں کا، خود ایک جانور کو مارتے ہو، اس کو کھاتے ہو، اگر تمہارا اللہ اس جانور کو مار دے تو تم اس کو کھاتے نہیں ہو، تم اس کو کھاتے نہیں ہو۔ یہ کیا؟ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ ہمیشہ اسی جانور کو، اسی حلال جانور کے گوشت کو آپ کھا سکتے ہو جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو، الا یہ کہ مجبور ہو جاؤ، حالت اضطرار، کہ میں ذبح کے طریقے میں نے بڑی عید کے موقع پر کئی مرتبہ بیان کی۔ کیوں؟ یہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ جو جانور مر جائے، اگرچہ اللہ نے مارا ہے لیکن اس کو کھانے سے منع بھی بھائی کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں روکیں۔ اگر اپنی مرضی سے ہم نے یہ اصول بنایا ہوتا کہ ہم ذبح کریں تو حلال، اللہ مارے تو حرام، تو بھائی پھر تو ٹھیک تھا۔ جس اللہ نے جانور کو مردار کیا ہے اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو کھانا۔ لیکن آج ساری دنیا مان رہی ہے، اس موضوع پر تقریباً پوری دنیا متفق ہے کہ مسلمانوں میں جو جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے سب سے اعلیٰ طریقہ یہی ہے۔ مردار کو کھانا نہیں چاہیے، غیر مسلم پوری دنیا کی میڈیکل چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے نہیں، چونکہ جب جانور، دیکھو بھائی میری بات سننا، ساری بیماریاں خون میں ہوتی ہیں، گوشت میں بیماریاں نہیں ہوتی بھائی، بیماریاں کہاں ہوتی ہیں؟ خون میں۔ سارا کمالات خون میں۔ جس وقت جانور مرتا ہے، مرنے کا معنی یہ ہے کہ اندر کا نظام یکدم اتنا بیٹھتا ہے کہ وہ جو خون ہے وہ گوشت کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب گوشت جو ہے، خون جو ہے وہ گوشت کا حصہ بن گیا تو خون اپنی تمام بیماریوں سمیت گوشت میں جذب ہو گیا۔ اب جب اس مردار کو کھایا جائے گا تو اس جانور کی تمام بیماریوں سمیت کھایا جائے گا، بیماریاں زیادہ بڑھیں گی۔ اس لیے غیر مسلم بھی، جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ بھی کہتے ہیں جناب اگر کسی جانور کا گوشت کھانا ہے پہلے اس کا خون نکالو، پہلے اس کا کیا کرو؟ خون نکالو۔ اپنے اپنے طریقے سے نکالتے ہیں۔ اسلام نے ایسا طریقہ بتایا کہ اللہ کا نام لو، یہ تو روحانیت ہو گئی، یہ تو کیا ہو گئی؟ روحانیت، اس کی بڑی برکتیں۔ اور اس کے بعد جانور کو ذبح کرو جس طریقے سے اسلام نے ذبح کرنے کا طریقہ بتایا، جانور کو تکلیف نہیں ہوگی۔ باقی غیر مسلموں کے تمام طریقے تکلیف والے ہیں، تکلیف نہیں ہوگی، اور چند لمحات میں پورے جسم کا خون نکل جائے گا، اور اس میں جتنی بیماریاں ہوں گی بھائی وہ کیا کریں گی؟ وہ ساری نکل جائیں گی، تمہارے لیے اس کا کھانا جائز ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا فَكُلُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کچھ کھانا چاہیں، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں سے کھائیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس پر کس کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، حدیث اللہ کے نبی نے ایک چیز کا استثناء کیا، جانور کو ذبح کرتے وقت اگر کوئی بھول جائے، بھائی کیا ہو جائے؟ بھول جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھولے سے جس جانور پر اللہ کا نام لینا رہ گیا ہے اس کو کھانا بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے استثناء کر دیا، ان کنتم بآیاتہ مؤمنون، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تأکلوا، تم کیوں نہیں کھاتے ہو وہ جانور؟
مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر بھائی کس کا نام لیا گیا ہو؟ اللہ کا نام لیا گیا۔ وقد فصل لکم، اللہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں تمہارے سامنے، ما حرم علیکم، تمہارے اوپر کیا حرام ہے، قرآن نے بیان کر دیا۔ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس، قرآن دوسرے کا بیان کر چکا ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، ہاں اگر تم مجبور ہو جاؤ، اگر تم کیا ہو جاؤ؟ مجبور، یعنی مردار کھانے کی اجازت اس وقت ہے جب تم کہیں سفر میں ایسی حالت میں آ جاؤ کہ جان جانے کا خطرہ ہو، پھر اپنی جان بچا لو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، یہ بھی جو پیچھے والی جمہوریت کے رد کے لیے یہ جملہ بھی قرآن کا بڑا جامع ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، لوگوں میں سے اکثر جو ہوتے ہیں وہ تو گمراہ ہو کر اپنی خواہشات پر چلتے ہیں بغیر علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب وہ اچھی طرح جانتا ہے کون حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور کون حد کے اندر رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا